بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ یقول اللہ سبحانہ وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من کان یرید الحیاۃ الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالهم فیہا وهم فیہا لا یبخسون اولئک الذین لیس لهم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون۔ وقال سبحانه وتعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون إلى آخر الآيات۔ ہم نے آپ نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے شرک کے اسباب اور اس کے مسائل سے متعلق کئی حلقوں میں اس سے پہلے گفتگو کی ہے۔ جو باتیں شرک کے اسباب اور وسائل کے تحت آپ کے سامنے آئی ہیں، وہ باتیں اور ان کے علاوہ بھی بہت ساری اور باتیں ہو سکتی ہیں اللہ کے کلام کی آیات میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں، جن سے شرک کے اسباب اور وسائل کا پتہ چل سکتا ہے۔ خیر، جو باتیں ہم نے آپ نے پڑھی ہیں، سنی ہیں، انہی باتوں پر اکتفا کرتے ہیں۔ مزید شرک سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کی جا رہی ہیں۔ شرک کے سلسلے میں جو آج کی اس مجلس میں چند باتیں آپ سے عرض کرنی ہیں، وہ اس سلسلے میں ہے کہ شرک کی کئی ایک قسمیں ہیں۔ شرک کی قسمیں ہیں، ایک سے زیادہ شرک ہوتا ہے، ایک سے زیادہ قسم کا شرک ہوتا ہے۔ ایک شرک ہے جس کو شرک اکبر کہتے ہیں، اور اس کے بالمقابل دوسرا شرک ہے جس کو شرک اصغر کہتے ہیں، بڑا شرک اور پھر اس کے مقابل میں چھوٹا شرک۔ اور پھر اس کے بعد ان کی بھی قسمیں، شرک اکبر کی بہت ساری قسمیں قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں، اللہ کے نبی کی حدیثوں کے اندر اس کا پتہ چلتا ہے کہ بڑا شرک کیا کیا ہے، کون کون سی چیزیں ہیں جو بڑے شرک میں آتی ہیں، آ سکتی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد چھوٹا شرک کیا ہے، اس کی قسمیں ہیں، شرک خفی ہے، شرک ظاہر ہے، اور پھر ان کی بھی بہت ساری شکلیں ہیں، قسمیں۔ اس طرح سے اگر ہم شرک کے اس موضوع کو سمجھنے کی کوشش کریں تو بہت ساری ایسی باتیں جو شرک سے تعلق رکھتی ہیں، بڑے شرک سے، چھوٹے شرک سے، اور یہ باتیں شرک سے متعلق ہمارے سماج میں، ہماری سوسائٹی میں، حتیٰ کہ ہمارے گرد و پیش میں، ہمارے پڑوس میں، ہمارے اپنے گھر بار میں، خاندان اور کنبے قبیلے میں بھی اس قسم کی شرکیہ چیزیں پائی جا سکتی ہیں۔ لیکن ضروری ہے کہ ہم اس کا علم حاصل کریں اور یہ جانیں کہ شرک کیا ہے اور اس کی قسمیں کون کون سی ہیں، اور اس سلسلے میں قرآن کریم کی آیات میں اس کے دلائل کیا ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثوں میں، سنت میں اس کے دلائل کیا ہیں، یہ ہم جانیں گے تو سمجھ سکیں گے کہ شرک ہے۔ ورنہ شرک ہمارے سامنے ہو رہا ہوگا لیکن ہم اسے شرک نہیں سمجھیں، کیونکہ سماج میں، معاشرے میں فساد اور بگاڑ بہت زیادہ ہو چکا ہے۔ اعتقادی بگاڑ، عقیدے کا فساد اور بگاڑ موجود ہے، ایمان کے اندر بہت کچھ خلل، بہت کچھ کمی، بہت کچھ کوتاہی موجود ہے۔ ایسے ہی سنت کا جو راستہ ہے، سنت کا جو باب ہے، اس کے اندر بھی بہت ساری گمراہیاں ہیں، بدعات ہیں، خواہشات نفسانی ہے، باپ دادوں کے طور طریقے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن سے اگر ہم واقفیت رکھیں تو ہمارے لیے یہ جاننا آسان ہوگا کہ شرک کیا ہے اور اس کی کون کون سی قسمیں ہیں۔
یہ بات تو ہم نے آپ نے اس سے پہلے شروع ہی میں آغاز ہی میں پڑھا ہے کہ شرک جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سب سے بدترین قسم کا گناہ ہے۔ گناہ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والی چیزیں ہیں، اللہ کی معصیت، اللہ کی نافرمانی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی میں خلل، کوتاہی وغیرہ، اور شرک کا انجام اللہ کی کلام کی آیات میں، اللہ کے نبی کی حدیثوں میں آ چکا ہے۔ ہم نے آپ نے مشہور آیتیں پڑھی ہیں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اللہ تعالیٰ اس گناہ کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے۔ اللہ کے ساتھ شرک ہو یہ تو معاف نہیں کر سکتا۔ اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے اس کی عبادت میں، اس کی ربوبیت میں، اس کے اسماء و صفات میں شرک ہو، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں بخشے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس سے جو کمتر گناہ ہیں، اس کے علاوہ جو گناہ ہیں جو کمتر ہیں، ان گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا۔ جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا، اس کا مطلب کیا ہے؟ ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کرے گا بلکہ عذاب دے گا۔ شرک کا معاملہ تو طے ہے کہ بخشش نہیں ہو سکتی، عذاب ہے، دائمی عذاب ہے، ابدی سرمدی عذاب ہے، مسلسل عذاب ہے، ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ لیکن جو اس کے علاوہ گناہ، شرک کے علاوہ جو گناہ ہے، اور ظاہر ہے کہ جو اس کے علاوہ ہے جو کمتر گناہ، ان کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ لمن یشاء، اس کے علاوہ گناہوں کو اللہ جس کے لیے چاہے گا بخشے، تو جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا، اور جس کے لیے نہیں چاہے گا اس کا کیا ہوگا؟ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب دے گا۔ اس بارے میں صحیح بخاری میں عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی ہے، عبادہ ابن صامت، اور اس میں بڑی وضاحت سے بات آئی ہوئی ہے، شرک کے علاوہ شرک کی بخشش نہیں ہوگی۔ شرک کے علاوہ مثال کے طور پر زناکاری ہے، بدکاری ہے، فحاشی ہے، بے حیائی ہے، جھوٹ ہے نا وغیرہ، شراب، ساری چیزیں، قتل ہے، خوریزی ہے وغیرہ، ان تمام گناہوں کا جو مسئلہ ہے، ان گناہوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ان شاء عذبہ وان شاء غفر لہ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا تو ان گناہوں کے کرنے والوں کو بخش دے گا، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا تو کیا کرے گا؟ عذاب دے گا۔ چاہے گا تو بخشے گا، چاہے گا تو عذاب دے گا۔ اس کا مطلب جس کو چاہے گا اسے بخش دے گا، اور جسے نہیں چاہے گا بخشنا، اسے عذاب دینا چاہے گا تو عذاب دے گا۔ اس لیے گناہ کبیرہ کرنے والا، شرک سے نیچے والا گناہ کبیرہ جو کرے گا، وہ گناہ کبیرہ کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہت کے نیچے ہوگا، اللہ کی مشیت تلے ہوگا، اللہ کی چاہت کے نیچے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو بخشے گا، چاہے گا تو عذاب۔ لیکن شرک کا معاملہ صاف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں بخشے، صاف لفظوں میں۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے تو حقیقت میں وہ بہت دور گمراہی میں چلا گیا۔ فَقَدْ ضَلَّ، گمراہ ہو گیا، ضَلَالًا بَعِيدًا، بہت دور کی گمراہی میں، یعنی بہت دور گمراہی میں چلا گیا۔ اب ایسی گمراہی میں چلا گیا ہے کہ اگر اس حال میں اس کی موت ہو جائے اور توبہ نہ کرے تو ایسی صورت میں وہ ہمیشہ ہمیش جہنم میں رہے گا، ایسی صورت میں وہ ہمیشہ ہمیش جہنم میں رہے گا، جہنم رسید ہوگا ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ بہرحال شرک کی جو دو قسمیں ہیں نا، بڑی قسمیں، ان دو قسموں میں سے پہلی قسم کو شرک اکبر کہتے ہیں۔ شرک اکبر، اکبر کا مطلب بڑا، سب سے بڑا، اور اس کے بالمقابل ہے اصغر، چھوٹا شرک۔
اب یہ بڑا شرک جو ہے اس کے بارے میں گفتگو کریں گے آج کے اس درس میں، ہو سکتا ہے مختصر، اور پھر چھوٹا شرک اور اس کی قسمیں وغیرہ بعد میں بات کریں۔ چھوٹا شرک اور اس کی تفصیلات انشاءاللہ آئندہ آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ شرک اکبر، بڑا شرک۔ بڑا شرک کیا ہے؟ کیسے آپ جانیں کہ بڑا شرک یہ ہے، چھوٹا شرک یہ ہے؟ اس کی پہچان، جو موٹی پہچان ہے، بڑی پہچان، وہ کیا ہے؟ عبادت کا کوئی بھی کام، عبادت، کون سا کام؟ عبادت کا کوئی بھی کام۔ اب عبادت کیا ہے؟ عبادت کیا ہے؟ عبادت، نماز عبادت ہے کہ روزہ عبادت، حج عبادت ہے، عمرہ عبادت، زکوٰۃ عبادت، صدقہ عبادت، خیرات عبادت ہے کہ قربانی کرنا عبادت، ذبح کرنا جانوروں، یہ تو مشہور معروف عبادات ہیں۔ ان عبادات کو سب لوگ جانتے ہیں، اس کے علاوہ بھی عبادات ہیں۔ مثال کے طور پر ایک عبادت بہت مشہور بلکہ سب سے اہم عبادت کیا ہے؟ دعا کرنا، پکارنا۔ کیا کرنا؟ پکارنا، دعا کرنا۔ کوئی مصیبت ہے، پریشانی، اس کو ٹالنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو پکارنا، یا کوئی بھلائی چاہیے، اس بھلائی کو حاصل کرنے کے لیے اللہ سے دعا کرنا، پکار، عبادت۔ ایسے ہی فریاد کرنا، مدد مانگنا، استعان، ایاک نعبد و ایاک نستعین، مدد مانگ، پناہ طلب کرنا، ڈرنا۔ کون سا ڈر؟ ایک تو فطری ڈر ہے، سانپ سے، بچھو سے آدمی ڈرتا ہے، دشمن سے آدمی ڈرتا ہے، آگ سے آدمی ڈرتا ہے کہ نہیں؟ یہ فطری ڈر ہے، اس کا مسئلہ نہیں۔ وہ ڈر جو فطری نہیں بلکہ ایسا ڈر جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہونا چاہیے تو کسی اور سے۔ مثال کے طور پر فلاں کے بارے میں آپ سوچیں کہ ہمیں بیمار کر دے گا، ہمیں موت دے دے گا، ہماری روزی چھین لے گا، ہمیں فقیر بنا دے گا۔ سمجھ رہے ہیں یہ سب کیا ہے؟ یہ ڈر کیسا ڈر ہے؟ یہ ڈر اللہ ہی سے ہونا چاہیے۔ موت کون دے سکتا ہے؟ صرف اللہ۔ بیماری کون دے سکتا ہے؟ صرف اللہ۔ غریب امیر کون بناتا ہے؟ صرف اللہ تبارک ہے کہ نہیں؟ اسی لیے کہا نا کہ پوری امت مل کے بھی کوئی آپ کو تکلیف پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتا۔ جو اللہ نے لکھا وہی ہوگا، اور پوری امت مل کر کے فائدہ پہنچانا چاہے تو فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتا، اتنا ہی ملے گا جتنا اللہ نے لکھا ہو۔ ٹھیک ہے، یہ ہے۔ ایسے ہی اور کیا ہے؟ امید لگانا عبادت ہے۔ امید لگانا کیا ہے؟ عبادت۔ اب ایک امید تو جو انسان آپس میں، بندے آپس میں ایک امید لگاتے ہیں کہ میرا ساتھ دے گا، میرے ساتھ میں چلے گا، ہے نا؟ اور ایک کیا ہے؟ وہ امید جو صرف اللہ سے لگائی جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہی مصیبتوں کو ہٹائے گا، اللہ تعالیٰ ہی شفا دے گا، اس سے امید ہونی چاہیے بس۔ اللہ تعالیٰ ہی دشمنوں کی شر سے بچائے۔ ایسی عبادت میں کیا ہے؟ پناہ مانگنا۔ کس کی پناہ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ۔ پناہ کس کو کہتے ہیں؟ بچاؤ کرنا، اس سے بچا کے اللہ اپنی حفاظت میں جگہ۔ تو پناہ کس سے؟ جس کی پناہ طلب کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ۔ معوذتین یا معوذات، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، اس میں کیا ہے؟ یہ دونوں صورتیں جو 11 آیتیں ہیں، اس میں یہی مسئلہ سمجھایا گیا ہے، پناہ طلب کرنا۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، پہلی صورت ہے فلق، اس کے اندر کیا ہے؟ آپ کہیے کہ میں پناہ طلب کرتا ہوں فلق کے رب کی، فلق کے رب کی پناہ چاہتا ہوں میں، یعنی فلق کے رب سے یہ مانگ رہا ہوں کہ مجھے بچا لے، میری حفاظت کر دے۔ کس سے؟ من شر ما خلق، من شر ما خلق، اور پھر آگے والی ساری آیت۔ قل اعوذ برب الناس کیا ہے؟ اس کے اندر کئی آیتیں اللہ کی صفت ہیں۔ قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجیے کہ میں پناہ چاہتا ہوں انسانوں کے رب کی، ملک الناس، جو سارے انسانوں کا بادشاہ ہے، الہ الناس، سارے انسانوں کا معبود ہے،
یہ 3 آیتیں ہو گئی. اب اس کے بعد وہ بات آ رہی کہ پناہ کس سے بچنا ہے؟ فی شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ. یہ سب کیا ہے؟ عبادت، خشیت، توکل، بھروسہ. عبادت ہے کہ نہیں عبادت؟ ایسی بہت ساری عبادات. تو عبادت کا کوئی بھی کام، کوئی بھی عبادت کا کام اللہ کے سوا کسی اور کے لیے انجام دینا، تھوڑا ہے، پورا ہے نا، پورے طور پر، جزوی طور پر، کسی بھی صورت، تو یہ سب کہاں جائے گا؟ شرک اکبر میں. یہ سب شرک اکبر کا حصہ ہے. اب اس کے بعد ان شرک اکبر کی کل 4 قسمیں مجموعی طور پر 4 قسمیں عقیدے کے علماء کرام نے کی ہیں. عقیدے کے علماء نے بڑی شرک کی کتنی قسمیں بیان کی ہیں؟ 4 قسمیں. اب یہ 4 قسمیں، اور ابھی ہم لوگ گن رہے تھے تو بہت ساری قسمیں بن رہی. نماز ہے، روزہ ہے، قربانی، نذر و نیاز، خوف ہے، امید ہے، ڈر ہے، اس کے علاوہ پناہ مانگنا ہے، فریاد کرنا ہے، استعانت کرنا ہے، توکل کا، یہ سب ہے. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ تو مثال کے لیے، سمجھنے کے لیے یہ، اور اس کے علاوہ بہت ساری شکلیں. لیکن 4 قسمیں ہیں جو شرک اکبر کے اندر آتی ہیں، اور ان 4 قسموں میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں. ان 4 قسموں میں وہ ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں جو شرک اکبر کا حصہ ہیں. پہلی چیز شرک اکبر کی جو پہلی قسم ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے دعا اور عبادت میں شرک کرنا. دعا میں اور عبادت میں شرک کرنا. کیونکہ دعا کا معنی دعا بھی ہے اور دعا کے معنی عبادت کے بھی. سمجھ رہے؟ دعا کا معنی بلانا، پکارنا بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کو عبادت کے معنی میں استعمال کیا ہے، اور دعا عبادت کا ایک حصہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پہلی قسم نمبر 1 گن سکتے ہیں پہلے ہی. نمبر 1 پہلی کیا ہے؟ دعا اور عبادت کا شرک. دوسرا کیا ہے؟ دوسرا ہے نیت، دل کا ارادہ. نیت میں شرک، دل کے ارادے میں شرک. اور مقصد کیا ہے؟ مقصد میں شرک. مقصد صاف ستھرا ہونا چاہیے، ارادہ، نیت، سوچ خالص ہونی چاہیے. اگر اس میں کسی بھی طرح کی شراکت آتی ہے، کچھ اور مقصد ہوتا ہے تو شرک، بڑا شرک. نمبر 3 شرک اکبر کی جو تیسری قسم ہے وہ کیا ہے؟ اطاعت کا شرک. اطاعت کہا کس کا ماننا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہاں ماننا ہے، اور اللہ جس کا کہاں ماننے کے لیے کہہ رہا ہے اس کا کہاں ماننا ہے. اب اگر اس کے علاوہ باہر نکلتے ہیں، کسی اور کا کہا ایسے مانتے ہیں جسے اللہ کا کہا ماننا چاہیے، اس کے رسول کا کہا ماننا چاہیے، شرک. اور شرک اکبر کی جو چوتھی قسم ہے وہ ہے محبت میں شرک. یہ بھی محبت میں شرک. لوگ قبروں سے محبت، مزاروں سے محبت، اولیاء سے ایسی محبت جیسے اللہ سے محبت ہونی چاہیے. یہ ہے 4 قسمیں شرک اکبر کی. پہلی قسم کیا ہے؟ دعا اور عبادت جس کو کہا گیا اس کا شرک. اس حوالے سے اللہ کے کلام کی مشہور آیت کریمہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مسئلے کو بیان فرمایا. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مخلصین لہ الدین فلما نجاہم الی البر اذا ہم یشرکون. اللہ نے مشرکین کا شرک کرنے والا، بڑا شرک کرنے والے جو تھے عرب کے، ان کا نقشہ کھینچا. ان کا طریقہ کیا ہے، ان کا رویہ کیا ہے، وہ کیسے رہتے ہیں، کیا ہے ان کا انداز، عبادت کا ان کے کیا رنگ ڈھنگ چلتا ہے، سفر میں، حضر میں وہ کیسے زندگی گزارتے ہیں. اللہ نے بیان فرمایا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، جب وہ کشتی میں سوار ہوتے اور کشتی میں سوار ہونے کے بعد اگر کشتی حادثے کا شکار ہو جائے، بھنور میں پھنس جائے، اور ہوا اور طوفان کی نظر ہو جائے، ڈوبنے کا خطرہ ہو جائے،
ایسا نہ ہو کہ کشتی ڈوب جائے، ہم سب کی موت ہو جائے، ہمارا سامان جو ہے وہ سب سمندر کے پانی کے نظر ہو جائے۔ ایسی صورتحال جب پیش آتی ہے تو دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک دم عبادت کو خالص کر کے پکارتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہے مشرکین مکہ کا نقشہ اللہ کھینچ رہا ہے کہ جب یہ کشتی میں ہوتے، سفر میں ہوتے، زمین آسمان کے بیچ میں سمندر میں کشتی چلتی ہے اور تلاطم ہوتا ہے، موج کا، ڈوبنے کا اندیشہ اور خطرہ ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بلاتے ہیں۔ کس کو بلاتے ہیں؟ دعا کس سے؟ اللہ سے کر، اور وہ بھی مخلص ہو کر کے، اے اللہ تو ہی بچا سکتا ہے، تو ہی ہلاکت سے، تو ہی کشتی کو ڈوبنے سے حفاظت کر سکتا ہے، ایک دم دل سے، اخلاص کے ساتھ۔ اس کے بعد دیکھیے اللہ نے کیا فرمایا، فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں نجات دے کر، کس سے نجات دے کے؟ ڈوبنے سے، کشتی کے ڈوبنے سے، ہلاک ہونے سے بچا لیتا ہے، نجات دے دیتا ہے، اور کشتی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کنارے ساحل پر لگا دیتا ہے، اور وہ خشکی پر آ جاتے ہیں، پانی سے نکل کر خشک زمین پر آ جاتے ہیں۔ تب کیا کرتے ہیں؟ اِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، تو فوراً شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں واضح ہو گیا نا کہ دعا والا شرک بڑا شرک ہے۔ اللہ نے شرک کہا اس کو صاف صاف، پہلے کیا کہا؟ مخلص ہو کر کے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور پھر اللہ نے کیا فرمایا کہ جب کشتی جب ساحل پر لگ جاتی ہے، لنگر پر آ جاتی ہے اور خشکی پر آ جاتے ہیں، اب ڈوبنے کا ڈر ختم ہو گیا، ختم، تو کیا کرتے ہیں؟ وہ شرک کرنا شروع کر دیتے، وہی لات، منات، عزا، انہیں کے سامنے ہاتھ جوڑنا، انہیں کے سامنے ہاتھ اٹھانا، انہیں سے مانگنا۔ تو اگر وہ دیوی دیوتا اگر خشکی میں کام آ سکتے ہیں تو سمندر میں کام کیوں نہیں آ سکتے؟ سمندر میں کام آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے؟ تو اس کو ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جو کشتی میں مصیبت میں پھنسنے کے ٹائم کام نہیں آ سکتا، وہ خشکی میں کیسے کام آ سکتا ہے؟ اور وہ کون سا معبود ہے کہ مصیبت میں رہے تو کام ہی نہ آئے، مصیبت میں پھنس جائے تو کام نہ آئے، اور اس کے بعد جب خشکی میں آ جائے کوئی معاملہ نہیں ہے تو ان کو ہم پکارنا شروع کر دیں۔ اکریمہ ہے نا، اکریمہ مشہور تابعی ہے، اکریمہ بیان کرتے ہیں کہ ایسے ہی ایک واقعہ میرے ساتھ پیش آیا تھا جب شرک کی حالت میں تھے، کفر کی حالت۔ کہتے ہیں کہ کشتی میں سوار تھا اور کشتی ہچکولے کھانے لگی، بھنور میں پھنس گئی، اور یہ تھا کہ کشتی ڈوب جائے گی۔ تو لوگوں نے آپس میں شور مچایا کشتی کے اندر، ارے بھائی سب مخلص ہو کر کے اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تمہاری کشتی کو ڈوبنے سے بچائے۔ میں سوچنے لگا، اکریمہ کہتے ہیں میں سوچنے لگا، تعجب ہے، ہم سب تو لات، منات، عزا کے پجاری ہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ کشتی میں ہے، کشتی ڈوبنے کو کا خطرہ ہے، تو پھر یہ سب لوگ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ بھائی تمہیں اگر کوئی بچا سکتا ہے تو اللہ سے مخلص ہو کے دعا کرو، اللہ کے لیے دعا کرو، دل سے دعا کرو، اللہ ہی بچا سکتا ہے۔ کہتے ہیں یہاں میرے ذہن میں توحید کی روشنی آ گئی، اور میں نے سوچ لیا کہ جو اللہ ہمیں کشتی میں بچا سکتا ہے اسی کو بلانا چاہیے، پکارنا چاہیے، اسی سے دعا کرنا چاہیے، تو وہی اس لائق ہے کہ ہمیشہ اس سے پکارنا چاہیے، ہمیشہ اس سے دعا کرنا چاہیے، ہمیشہ اس کی عبادت ہونی چاہیے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ مصیبت میں نجات اللہ دے، محمد کا رب صلی اللہ علیہ وسلم، اور خشکی میں جب کوئی مسئلہ نہیں رہے تو ہم سر اس کے سامنے جھکائیں۔ کہتے وہیں سے توحید کی راہ مجھے مل گئی، اور میں فوراً باہر نکلا تو یہ عقیدہ دل میں بیٹھ گیا، اور میں نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کیا۔ بہرحال یہ ہے شرک اکبر کی پہلی قسم، جس کا کیا نام ہے؟ شرک فی دعا، دعا میں شرک۔ اور دعا چونکہ عبادت کے معنی میں بھی استعمال ہے، اس لیے عبادت کی ساری قسمیں، ایسا بھی کہہ سکتے ہیں اور ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ دعا عبادت ہے،
اور جب دعا میں اگر شرک کریں گے تو شرک اکبر ہوگا. تو جیسے دعا میں شرک کرنا شرک اکبر ہے جو عبادت ہے، تو ایسے ہی دعا کے علاوہ جتنی عبادات ہیں ان میں سے کسی بھی عبادت میں شریک ٹھہرانا شرک ہوگا، یعنی شرک اکبر ہی ہوگا. دعا اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے اور اس میں شرک کرنا شرک اکبر ہے، تو دوسری عبادت میں بھی شرک کرنا شرک اکبر ہے، چاہے وہ نماز ہو. دعا ہے تو کافی ہے نا، کوئی بھی عبادت ہو. بہرحال اس کے بعد دوسری چیز کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ دوسری قسم کا تذکرہ کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے دوسری آیت کریمہ، دوسری جو قسم ہے شرک اکبر کی وہ کیا؟ نیت اور ارادے کا شرک. نیت اور ارادے کا شرک. جیسا کہ ہم نے آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ کیا کرتے ہیں لوگ؟ دنیا چاہتے ہیں. یرید الحیات الدنیا، یرید الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی چاہتے. وزینتہا، اس کی رنگینی. دنیا اس کی رنگینی، مال دولت، حکومت، سیاست، رنگ رلیاں، اور دنیا کے اندر ہے نا مزے لینا، جیسے دل چاہے عیش کرنا، ناز و نعمت، فائدہ اٹھانا. نوفی الیہم اعمالہم فیہا، تو جن کا مقصد من کان یرید الحیات الدنیا، جس کا مقصد، جس کا ارادہ. کون سا شرک ہے یہ؟ ارادے اور نیت کا شرک، قصد کا شرک. کیا نیت ہے، کون سا ارادہ، کیا سوچتا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے میں یرید الحیات الدنیا وزینتہا، جو دنیوی زندگی کی چاہت کرتا ہے، اس کا مقصد، اس کا ارادہ دنیوی زندگی ہے. وزینتہا، اور دنیوی زندگی کی رنگینی، اس کی آرائش، زیبائش، زیب و زینت، خوبصورتی چاہتا. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ ایسے ملتے ہیں جن کو ایسا لگتا ہے کہ سب کچھ دنیا ہے، مطلب اسٹائل سے اور نیا نیا طور طریقہ اختیار کرنے سے، فضول خرچی کرنے سے، کیا کھا لیں، کیا پہن لیں، کتنی اچھی گاڑی لے لیں، کیسا اسٹیٹس بنا لیں، ایسا لگتا ہے کہ یہی ساری کامیابی ہے بس. سمجھ رہے؟ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ جو دنیوی زندگی چاہتا ہے اور اس کی زیب و زینت اور رنگینی چاہتا ہے. نوفی الیہم اعمالہم فیہا، تو ہم ان کے سارے اعمال کا پورا پورا بدلہ دنیا ہی میں دے دیں گے. جو کچھ بھی ان کو دینا ہے کیا کریں گے؟ ہم دنیا میں بھرپور دے دیں گے. جو بھی کام کر رہا ہے، نیکی کا کام جو بھی کرتا ہے، اس کا مقصد دنیا کی رنگینی یہ مل جائے. بعض لوگ کبھی اس کی دعا نہیں کریں گے کہ مرنے کے بعد اللہ جنت دینا، مغفرت فرما. ان کی ساری سوچ ہے کاروبار بہت ٹھنڈا چل رہا ہے، مولانا بتائیے دعا کیسے کاروبار اچھا ہو جائے. بہت اچھا چل رہا تھا، 1 سال سے بہت مشکل میں ہو گیا ہوں میں، معلوم نہیں کیا ہو گیا ہے. ماشاءاللہ نماز بھی پڑھتے ہیں، سارے بچے نماز پڑھتے ہیں، بیوی نماز پڑھتی ہے، ایسا تو کچھ گناہ کا کام نہیں کرتے، پھر پتہ نہیں کیوں ہمارا کاروبار کم ہو گیا. یعنی ایسا لگتا ہے بس کاروبار ہی کاروبار، سب کچھ یہی ہے. یعنی نماز ہم اس لیے پڑھتے ہیں کاروبار اچھا ہو جائے، عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ دنیا میں اسٹیٹس اچھا ہو جائے. یہ ہے. تو عبادت کرنے کا مقصد کیا ہے اس کی؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا مقصد کیا ہے؟ یہی دنیا کی زیب و زینت، دنیا کی رنگینی. اللہ فرماتا ہے اگر نیت یہ ہے کہ دنیا کی زندگی مل جائے، اس کی رنگینی مل جائے، تو ان کے عمل کا جو بھی ہے پورا پورا ہم دنیا میں دے دیں گے. یعنی کیا مطلب؟ دنیا میں جو بدلہ ملنا ہے لے جاؤ. دولت بھی ہے، شہرت بھی ہے، نام بھی ہے، گاڑی بھی ہے، گھر بھی ہے، بنگلہ بھی ہے، سیاست، سب ہم پورا پورا یہی دے دیں گے. پورا پورا کیا کریں گے؟ یہی سارے اعمال کا بدلہ دے دیں گے. وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ، دنیوی زندگی میں کوئی خسارہ گھاٹا ان کا نہیں ہوگا، فل مل جائے گا. دنیا انہیں کیا مل جائے گی؟ پوری پوری مل جائے گی. أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ، یہی وہ لوگ ہیں جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا، دنیوی زندگی میں جو ان لوگوں نے نیک عمل کیا ہے
اس کو تو یہی برباد کر دیا. برباد کر دیا کیا مطلب؟ اس کے بدلے میں دنیا لے لیا. دولت چاہیے مل گئی, حکومت چاہیے مل گئی, کپڑا, گھر, گاڑی, بنگلہ, زمین, جائیداد, پراپرٹی مل گئی. اس کا جو کچھ ملنا تھا کیا کر لیا؟ اسی دنیا ہی میں مل گیا. تو حبط ما صنعوا فیہا, جو کچھ دنیا میں نیک عمل کیا تھا وہ سب کا سب یہی برباد ہو گیا. وباطل ما کانوا یعملون, اور جو کچھ وہ عمل کیا کرتے تھے وہ سب کا سب باطل ہو گیا, یعنی عقارت ہو گیا, اس کا کوئی بدلہ اب آخرت میں نہیں ملے گا. یہ ہے شرک اکبر کی دوسری قسم, نیت, قصد, ارادے کا شرک. تیسری قسم کیا ہے شرک اکبر کی؟ وہ کیا ہے؟ اطاعت, شرک فی الطاعہ, اطاعت کا شرک. اور یہ والا شرک بہت نازک ہے. یہ والا شرک کیا ہے؟ بہت نازک. سارے شرک نازک ہیں. اس کے نازک ہونے کی ایک دوسری وجہ ہے, وہ یہ ہے کہ اس حوالے سے امت میں گمراہیاں بہت زیادہ ہیں, بہت زیادہ گمراہی. یہ تیسری قسم اطاعت کا شرک. اطاعت اطیع اللہ و اطیع الرسول کے سوا اللہ نے مطلق طور پر کسی کی اطاعت واجب نہیں کی. مطلق جانتے ہیں؟ مطلق کا مطلب ہوتا ہے کہ بلا کسی شرط کے بس ماننا ہے, اطاعت کرنا ہے, فرما برداری کرنی. ایسی فرما برداری اللہ نے صرف اور صرف کس کے لیے رکھی ہے؟ اپنی اور اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بس تیسرا کوئی ایسا نہیں ہے جس کی بات کو ایسے ہی ماننا ہو جیسے اللہ کی اور اس کے رسول کی ماننی, ایسا کوئی نہیں. اب اگر کوئی اللہ کی اطاعت کی طرح, رسول کی اطاعت کی طرح کسی اور کی اطاعت کرتا ہے, چاہے وہ کون ہو, چاہے وہ ولی امر ہو, چاہے وہ مفتی ہو, چاہے وہ عالم ہو, چاہے وہ قاضی ہو, چاہے وہ پیر ہو, فقیر ہو, امام ہو, بزرگ ہو, اولیاء ہو, صالحین ہو, ہمارے نبی کے علاوہ دوسرے نبی کیوں نہ ہو, ہمارے نبی کے علاوہ دوسرے نبی, موسیٰ علیہ السلام کیوں نہ ہو, عیسیٰ علیہ السلام کیوں نہ ہو, وہ نبی ہے لیکن وہ بھی اللہ کے نبی کے علاوہ, اللہ اور اللہ کے نبی کے علاوہ کسی کی اطاعت نہیں کرتے. اگر کوئی کسی کو سمجھتا ہے اطاعت کے لائق تو اطاعت میں شرک کرتا ہے. یہ خطرناک مسئلہ ہے. اور اس حوالے سے وہ آیت کریمہ آپ کے سامنے ہے جس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا. نہیں, وہ تو آگے آ رہی ہے. یہ جو آیت کریمہ ہے اربابا من دون اللہ, اللہ نے کیا فرمایا؟ یہود نصارہ, یہود نصارہ اہل کتاب, ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اتخذوا احبارهم ورهبان. یہ دو طبقے, احبار یہودیوں کے علماء, رہبان عیسائیوں کے عبادت کرنے والے پادری. یہ دو طبقے. ان دونوں طبقوں کو کیا کیا؟ لوگوں نے حلال حرام جائز ناجائز کا پورا پاور دے دیا, اطاعت کرنے لگے. یہودیوں نے اپنے احبار کی اطاعت کرنا شروع کر دیا کہ بس جناب جو ہمارے عالم صاحب کہیں گے بس, تو کہہ دیں گے حلال ہے ہم ان کا کہاں مان لیں گے, کہہ دیں گے حرام ہے ان کا کہاں. عیسائیوں نے اپنے پادری راہبوں کو, وہی جو عبادت گزاری کرتے ہیں جھگیوں میں روحانیت والے, ان کو کیا کر دیا؟ اپنے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح اطاعت کے قابل مان لیا. تو اتخذوا بنا لیا احبارہم, یہودیوں نے اپنے عالموں کو اور عیسائیوں نے اپنے رہبان کو اربابن, کیا بنایا؟ رب. ارباب رب کی جمع ہے, رب ایک ہی ہے, ایک سے زیادہ رب نہیں. ابھی ارباب ہے تو یہ اللہ کے سب علاوہ ہے, اللہ کے علاوہ ہیں. ان لوگوں نے, یہودیوں نے عیسائیوں نے اللہ کے علاوہ بہت سارے احبار کو رہبان کو رب بنا لیا.
یہی ہے مسئلہ۔ اور پھر تفصیلات آپ جانتے ہیں۔ عدی ابن حاتم اسلام لانے سے پہلے وہ اہل کتاب میں سے تھے اور بعد میں اسلام لائے، الحمدللہ صحابی ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ عدی بن حاتم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ایسے دروازے سے داخل ہوئے۔ اس وقت وہ اسلام نہیں لائے تھے، اسلام کے قریب آ رہے تھے، اسلام سے قریب آ رہے تھے۔ آئے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس، تو اسی دوران یہ آیت کریمہ اتری تھی، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ اللہ کو چھوڑ کر کے یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنے علماء کو، پادریوں کو رب بنا لیا۔ ایسے داخل ہوئے، اللہ کے نبی کے قریب پہنچے تو اللہ کے نبی اسی آیت کریمہ کی تلاوت کر رہے تھے، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ اب سمجھ گئے کہ احبار کا ذکر ہے، روحبان کا ذکر ہے، تو بات تو اہل کتاب کی چل رہی ہے۔ بات کس کی چل رہی ہے؟ یہودیوں کی اور عیسائیوں کی۔ اور کہا جا رہا ہے کہ یہودیوں نے، عیسائیوں نے کیا کر لیا ہے؟ اپنے عالموں کو، پادریوں کو اللہ کو چھوڑ کر کے رب بنا لیا ہے۔ فوراً اعتراض کر دیا۔ اور بلکہ اس سے پہلے یہ بھی ہے روایت کے اندر کہ اللہ جیسے آیت آگے کی طرف، اور وہ آیت اللہ کے نبی کی زبان سے سنا اور ابھی بولنے ہی جا رہے تھے کہ اللہ کے نبی نے دیکھا کہ ان کے گلے کے اندر صلیب لٹکی ہوئی، صلیب۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا الق عنک ھذا الوثن۔ آپ نے فرمایا عدی، اسلام لانے جا رہے ہو، اسلام کے قریب آ گئے ہو، تو یہ جو بت ہے نا تمہارے گلے میں، اس کو پہلے نکال کے پھینکو، اس کو نکال کے پھینکو۔ اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ سے کھینچ کے، گھسیٹ کے، توڑ کے پھینکا نہیں، بلکہ آپ نے کیا فرمایا؟ اس بت کو اپنے گردن سے نکال کے پھینکو، اپنے گلے سے نکال کر کے پھینکو۔ انہوں نے اس کو نکالا اور پھینک دیا۔ اس سے کیا معلوم پڑا؟ اس سے معلوم ہی پڑا کہ اگر آدمی خود اپنے صحیح عقیدے سے اگر شرک سے باز آئے گا تب تو فائدہ ہے، ورنہ آپ نے زبردستی کھینچ کے نکال دیا، آپ نے زبردستی توڑ دی، کاٹ دی، تعویذ یہ کر دی، وہ کر دی، تو دباؤ میں کچھ نہیں بولا، لیکن اندر سے عقیدہ درست نہیں ہوگا تو رسی تو پھر 2 روپے کی لے لے گا، ہے کہ نہیں؟ اس لیے اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی کام کر دیں، اصل یہ ہے کہ پہلے عقیدہ اندر سے سدھر جائے۔ آپ نے فرمایا اس بت کو نکالو۔ یہ بت کیوں کہا اللہ کے نبی؟ یہی ثابت کرنے کے لیے کہ صلیب کو پوجا جا رہا ہے۔ صلیب کو کیا کیا جا رہا ہے؟ پوجا جا رہا ہے، صلیب کی عبادت ہو۔ عباد الصلبان، صلیبوں کی پجاری۔ عیسائیوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ عرب کے لوگ کیا کہتے ہیں؟ عربی، عرب علماء عباد الصلیب، عباد الصلبان، صلیبوں کی پجاری۔ اور ظاہر ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ صلیب کی پوجا عیسائیوں میں ہوتی ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ اب چونکہ وہ بھی عیسائی تھے، پہلے گلے میں صلیب لٹکی ہوئی تھی، اللہ کے نبی کو نظر آ گئی، آپ نے فرمایا اسے نکال کر کے۔ اب وہ عقیدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو توحید کا انہیں سکھایا تھا، بتایا تھا، اور سن سن کر کے دل میں توحید مضبوط کر رہے تھے، وہ بہت کچھ دل کے اندر آ چکا ہے، فوراً توڑ کر کے نکال کر کے پھینک دیا۔ اچھا، اب یہ آیت کریمہ سنی تو کیا کہا؟ اللہ کے نبی لسنا کننا نعبدہ، اللہ کے نبی قرآن میں یہ کہا جا رہا ہے کہ عیسائی اور یہودی اپنے عالموں کو، پادریوں کو پوج رہے تھے، عبادت کر رہے تھے، رب بنا لیا تھا، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے تھے، ہم عبادت نہیں کرتے تھے۔ یعنی کیا مطلب؟ خود تو عیسائی تھے لیکن اپنے بارے میں بھی کہا اور یہودیوں کے بارے میں بھی کہا ہم ان کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے مسئلہ سمجھایا کہ عبادت کا مطلب صرف سر جھکا کر کے سجدہ کرنا ہی نہیں ہوتا، سر ٹیک کر کے سجدہ کرنا، جھکا کر کے رکوع کرنا، اسی کا نام عبادت نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے عبادت نہیں کرتے تھے، لیکن کیا ایسا نہیں تھا کہ وہ تمہارے لیے کسی چیز کو حلال کہتے تھے تو تم اس کو حلال مانتے تھے، اور کسی چیز کو کہہ دیتے تھے حرام ہے تو تم اس کو حرام مان لیتے تھے؟ ایسا تھا کہ نہیں تھا؟ اللہ کے نبی نے پوچھا۔
تو کہاں اللہ کے نبی یہ تو تھا، ہم یہ سب نہیں دیکھتے تھے کیا ہے تورات میں، کیا ہے انجیل میں، اور آیت میں کیا ہے اور کیا نہیں، کچھ نہیں۔ ہمارے عالموں نے، یہودیوں کے عالموں نے کہا حلال ہے تو حلال، چاہے وہ تورات میں حرام لکھا ہوا، تورات میں حرام لکھا ہوا، لیکن اگر یہودی عالم کہہ دے حلال ہے تو یہودی اپنے عالم کی بات مان لیتے تھے کہ بھئی حلال کہہ دیا تو حلال ہے، اس کے آگے مت جاؤ۔ اور عیسائیوں کا معاملہ بھی ہمارے پادری نے اگر کہہ دیا، پادری نے اگر کہہ دیا حلال ہے تو ہم لوگ حلال مان لیتے تھے، کہہ دیا حرام تو حرام مان لیتے تھے، اس کے آگے نہیں جاتے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہی تو ان کی عبادت ہے، یہی ان کی عبادت ہے۔ اب آپ سوچیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو عبادت قرار دیا، اطاعت کو کیا قرار دیا؟ عبادت قرار دیا۔ وہ ان کا کہاں مانتے تھے، لیکن وہ کہاں کس چیز میں مانتے تھے؟ جو اللہ کی کتاب کے خلاف تھا، تورات کے، اللہ کی کتاب کے خلاف تھا، انجیل کے، اور یہ لوگ اپنی بات کہتے تھے اور یہ لوگ ان کی بات مان لیتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ ان کی بات کو مان لینا، اطاعت کرنا ہی عبادت ہے، اور یہی اللہ کو چھوڑ کر کے ان کو رب بنا لینے کا معنی ہے، یہی ان کو رب بنا لینے کا معنی ہے۔ فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ، اللہ کے نبی نے فرمایا یہی تو ان کی عبادت ہے۔ بہت صاف ہے کہ نہیں صاف ہے کہ یہودیوں کا، عیسائیوں کا جو طریقہ تھا، اسی کو اللہ کے نبی نے اطاعت کرتے تھے، وہ اپنے عالموں کی، پادریوں کی کہاں مانتے تھے اور اسی کو عبادت کہا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بنیاد پر ان کو مشرک قرار دیا۔ تو یہ ہے شرک فی الطاعہ، شرک فی الطاعہ، اطاعت کا شرک۔ شرک اکبر کی چوتھی قسم اور آخری قسم وہ کیا ہے؟ شرک فی المحبہ، محبت میں شرک۔ اور اس حوالے سے مشرکین کی تردید میں وہ آیت کریمہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ اللہ سے محبت کیسی ہونی چاہیے؟ اللہ سے محبت ایسی ہونی چاہیے کہ اب اللہ کی محبت کے سامنے کسی محبت کو آگے نہ لائیں۔ لیکن آدمی کیا کرے؟ جیسے اللہ سے محبت ہونی چاہیے کہ ویسی محبت کسی سے نہ ہو، ویسی محبت کس سے کرتے ہیں؟ جو ان لوگوں نے اپنے ند بنا، شریک بنا لیے، شرکا، کسی نے فلاں ولی کو، کسی نے فلاں ولی کو، کسی نے فلاں اللہ والے کو، کسی نے فلاں بزرگ کو، کسی نے فلاں نبی کو، رسول کو، کسی نے جن کو، شیطان کو، کیا بنا لیا ہے؟ اندادن۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے بھی لوگ ہیں، لوگوں میں ایسے بھی لوگ ہیں جن لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے سوا شریک بنا لیتے ہیں اور ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت ہونی چاہیے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جبکہ ایمان والوں کا معاملہ کیا ہے؟ ایمان والے سب سے زیادہ محبت اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ تو اس سے کیا معلوم پڑا کہ اللہ کے علاوہ شریکوں سے جو محبت وہ کرتے تھے وہ شرک تھا اور شرک اکبر تھا۔ اب آج بہت واضح ہے سمجھنا، بہت آسان ہے۔ اتنے سارے اولیاء صالحین ہے نا، اجمیر والے، بغداد والے اور لاہور والے، اور اس کے علاوہ ہمارے ملک کے اندر اور بھی بہت ساری جگہیں جن کی بھی پوجا ہو رہی ہے، یا گلی گلی میں جو چھوٹے چھوٹے مزارات وغیرہ ہیں، اگر ان اولیاء سے، بزرگوں سے، صالحین سے محبت ایسے ہی آدمی کرتا ہو کہ بھئی ان سے مانگو تو یہ دے دیتے ہیں، ان سے مانگو تو ہماری ضرورت پوری کر دیتے ہیں، بیماری سے شفا یابی دے دیتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اور دولت عطا فرما دیتے ہیں، موت سے بچا لیتے ہیں، دنیا میں کامیابی دے دیتے ہیں، اس لیے ان سے محبت کرو بھائی۔ اور ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت کس سے ہوتی ہے؟ اللہ تبارک۔ اس کی ایک مثال سمجھیں، ایک آدمی مسجد میں آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھ کے نکلنا ہوتا ہے تو یوں گھوم جاتا ہے اور گھوم کر کے دروازے سے نکل جاتا ہے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، اللہ کی عبادت کی جگہ ہے کہ اس کا احترام اور اس سے محبت کتنی ہونی چاہیے؟ اللہ کی عبادت ہے
تو اللہ سے محبت، تو اللہ کی عبادت سے محبت، اللہ کی عبادت کی جگہ سے محبت، اللہ کی عبادت کے وقت سے محبت، سب محبتیں. اور اسی بارے میں کہا جاتا ہے کہ ساری محبتیں اللہ کی محبت کے تابع ہیں. ہمیں رسول سے محبت کیوں ہے؟ کیونکہ رسول وہ اللہ کے ہیں. قرآن سے محبت کیوں ہے؟ کیونکہ کتاب اللہ کی ہے. مسجدوں سے محبت کیوں ہے؟ کہ مسجدیں اللہ کا گھر ہے. علماء سے محبت کیوں ہے؟ کہ علماء اللہ کے دین کے علماء ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اس طرح سے تو ساری محبتیں اللہ کی محبت کے تابع. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ مسجد میں آ کر کے واپس جانا ہوتا تو الٹا گھوم کے جاتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا ہے قبلہ، قبلے کی طرف اللہ ہے. قبلے کی طرف کیا ہے؟ اللہ ہے. اس معنی میں نہیں کہ آپ سوچیں کہ سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں ہمیں جو عبادت کرنے کے لیے استقبال کا حکم ہے وہ قبلہ ہے. کعبہ، خانہ کعبہ. خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے مقدس. اب اس سے محبت، اس کا احترام، اس کی توقیر. لیکن اگر کسی بابا کے مزار پر جائیں گے تو کیا کریں گے؟ بابا کے مزار پر، اولیاء صالحین بزرگان دین کے مزار پر جائیں گے تو اتنا اہتمام کریں گے کہ اتنا اہتمام خانہ کعبہ میں، مسجد حرام میں جاتے تو بھی نہیں کرتے. سمجھ رہے ہیں؟ لوگ الٹا آتے ہیں مزاروں میں. مزار ایسے داخل ہوں گے، اس کے بعد ایسے ہی پیچھے پیچھے واپس. کیوں؟ اس کی طرف آپ استدبار نہ کر دیں، اس کو پیٹھ نہ دکھا دیں. واہ، یہ ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله. ایک مثال ہے، صرف ایک نمونہ ہے. اور اسی طریقے سے اولیاء صالحین بزرگان دین کی شان میں اتنا غلو، اتنا غلو، اتنا مبالغہ کہ اگر آپ نے ایک ورڈ کم کر دیا ان کا نام لینے میں تو ایسا کہیں سمجھیں گے کہ آپ نے توہین کر دی. لیکن ابو بکر صدیق کا نام لیں گے ایک دم شارٹ، رضی اللہ عنہ بھی نہیں بولیں گے، ابو بکر نے کہا. ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی پڑوس میں رہنے والا آدمی ہے. یہ حال ہے. عمر بن خطاب نے کہا، عثمان غنی نے کہا، علی نے کہا، فاطمہ نے کہا، عائشہ نے کہا. سمجھیں؟ اور اولیاء اور صالحین کے نام جو انہوں نے بنا رکھے، ایک ایک لائن میں نام ہوتے ہیں، ایک ایک سطر میں القاب، آداب، مبالغے اور زیادہ. اس میں سچائی بھی ہوتی ہے، سچائی کے علاوہ بھی مبالغہ ہوتا ہے. بہرحال یہ چار چیزیں ایسی ہیں جو شرک اکبر میں آتی ہیں. ٹھیک ہے؟ دعا کا شرک، نیت اور قصد و ارادے کا شرک، اور نمبر 3 اطاعت کا شرک، نمبر 4 محبت کا شرک. 4 اس میں اندر جتنی شکلیں آتی ہیں، جو بھی جتنی بھی چیزیں ہیں شرک اکبر کی، سبھی 4 قسموں کے اندر شامل ہو جائیں. بہرحال اسی پر اکتفا کرتے ہیں، بقیہ باتیں انشاءاللہ آئندہ ہوں گی. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں شرک اکبر اور اس کی قسموں کو، اس کی شکلوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو اپنی زمین پر، اپنے گراؤنڈ پر اس کی تطبیق دینے کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ چیزیں اس کے اندر آتی ہیں، یہ چیزیں اس کے اندر آتی ہیں، یہ چیزیں اس کے اندر آتی ہیں، تاکہ ہم اور آپ اس سے بچیں اور اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچانے میں کامیابی حاصل کر سکیں. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.